میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ابراہیم عبدالقادر مازنی، ان کی حیات اور ان کے کارنامے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ جیسے کہ دیکھو، ہمیشہ ان لوگوں کو اچھے سے پڑھو جنہوں نے مختلف فیلڈ میں، مختلف میدان میں اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ شاعر ہے بٹ انہوں نے نثر میں بھی کام کیا ہے، صحافت میں بھی کام کیا ہے، ایز اے مترجم کے طور پہ بھی کام کیا ہے، سفیر بھی رہا ہے، ڈپلومیٹ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو پڑھو اور اچھے سے پڑھو، اور ہر نوع کی جو الگ الگ کارنامے، مطلب شعر میں کون سا دیوان ہے، نثر میں کیا ہے، اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے پڑھو تاکہ اچھی طریقے سے ایگزام میں وہاں ڈیفینڈ کر سکو۔ اس لیے کہ جب اس طرح سے کویشچنس آتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں بیسکلی۔ اب ہم وہاں اپنے دماغ پہ زور لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، کیا لکھیں، اس کو کیسے کریں، تو میچ نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو پڑھو، اور انہی میں سے ہمارا ابراہیم عبدالقادر المازنی بھائی صاحب آتے ہیں۔ دیکھو، ان کی پیدائش ہے، آپ کو پتہ ہے 1889 اور 1949، کچھ جگہوں پر 1890 بھی دیا ہوا ہے، لیکن 89 والا زیادہ مطلب صحیح لگتا ہے۔ اب دیکھو، ان کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی میں آپ کو دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں جو 2-3 کلاسیں لیا ہوں وہ سب بھی مطلب اسی طریقے سے میں نے اس کے بارے میں بھی پڑھایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، میں نے عبدالرحمن شکری کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، جو کہ میں نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی تھی ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، تمام گوشوں کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے میں ایک ویڈیو لانچ کرنے والا ہوں جلد ہی، یہ مجد الدین فیروز آبادی کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے میں نے احمد امین کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ یہاں سے چینل پہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، ایک اچھا سیگمنٹ کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں ویسی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں۔ تو چلتے ہیں ہم سیدھا کلاس میں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو عربک موک ٹیسٹ ہے تیسرا والا، میں نے اس میں کچھ غلطی کر دی تھی۔ بیسیکلی وہ ایسا ہوا کہ میں لائیو کرتا ہوں، اور لائیو کرنے میں اس چیز کی مطلب دقت ہوتی ہے کہیں وقت نہ چلے جائے، اس لیے کہ وقت چلا جائے گا تو آٹومیٹک وہ سبمٹ ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ سبمٹ نہیں ہو گیا تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا جلد بازی میں تھا اور میں تھوڑا مسٹیک کر گیا۔ تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کنفیوژن نہ ہو۔ اور دیکھو، ایسے بھی ہوتا ہے، میں بھی آپ کو سوال جب بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا یار ہم لوگ بھی ایسی غلطی کرتے ہیں، تو چلو کم سے کم تجربہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں اس کو لائیو کرو، اور اسی کی فیلنگ آئے گی سیم جس طریقے سے آپ ایگزام میں کرتے ہیں، اور فائدہ بھی ہوگا کہیں نہ کہیں ضرور۔ یہ کویشچن ہے، اس میں تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن میں اس میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیسیکلی دیکھو، اختر شاذ بولا ہے من القاب حمدونہ بنت زیاد، اور جواب جو دیا ہے خنساء الاندلس، ٹھیک ہے، یہ سی نمبر دیا ہے، تو صحیح بات ہے۔ مجھے لگا کہ جواب غلط ہے، جواب یہ صحیح ہوگا کیونکہ یہی شاذ ہے، مطلب کہ اس کے جو القاب ہیں، خنساء المغرب بھی ہے، شاعرۃ الطبیہ بھی ہے، شاعرۃ الاندلس بھی ہے، یعنی حمدونہ بنت زیاد کی یہ تینوں لقب ہیں، اے بی اور ڈی، سی لقب نہیں ہے، اور یہی شاذ ہے، یہی بتانا تھا۔ اور میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا لائیو کی وجہ سے، تو کبھی کبھی مطلب ہو جاتی ہے سبقت لسانی، اور کبھی کبھی ذہن برابر نہیں کام کرتا ہے لائیو کی وجہ سے۔ اور یہ چیز ہم لوگ فیل کرتے ہیں خود اپنے ایگزام میں، جب ہم ایگزام دینے جاتے ہیں تو بعد میں جب ہماری رسپانس کاپی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ تو مجھے پتا تھا، اس میں نے کیسے غلطی لگا دیا، میں نے کیسے غلط کر دیا، میں نے کیسے اس میں غلط آپشن چوز کر لیا۔ تو ایسی ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ اور چلتا ہے اور ہم کچھ اور پڑھتے ہیں، اور ایک ساتھ چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے تو جلدی جلدی مینج کے چکر میں ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر، میری یہ نصیحت ہے کہ تھوڑا ریویو وغیرہ کر لیا کریں تو بہتر ہوگا۔ تو اور اسی طریقے سے دوسرا کویشچن ہے یہ والا، جس میں لکھا ہوا ہے مؤلفات علی احمد باکسیر کی، اس میں سے وہ بتانا تھا، ٹھیک ہے، یہاں بھی شاذ بتانا تھا، یہاں بھی میں غلطی کر گیا۔ دیکھو، یہ ثائر الاحمر ہے و اسلامہ، یہ پوچھی جا چکی ہے 2018 والے سیشن میں، شاید دسمبر والے میں پوچھی گئی تھی، نہیں 2019 کے سیشن میں پوچھا گیا ہے، دسمبر والے میں، ہاں 2019 والے دسمبر والے میں یہ پوچھا گیا ہے۔ خیر، یہ پوچھا ہوا کویشچن ہے، لیٹسٹ بھی ایک دو سیشن میں ملا کے پوچھا گیا ہے۔ تو وہ اسلامہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کی ناول ہے، تو یہ بیسکلی الثائر الاحمر اور اسلامہ الشیمہ، یہ تینوں جو ہیں یہ ناول ہیں علی احمد باکسیر کے۔ السلسلۃ والغفران جو ہے یہ اس کا مسرحیہ ہے علی احمد باکسیر کا، اور مجھے لگا کہ شاذ میں اس کی نہیں ہے۔ مجھے سلسلۃ الغفران یاد آیا، مطلب اس کی جو کتاب ہے رسالۃ الغفران کی وزن پر، رسالۃ الغفران ہی ہے بیسکلی ابو العلاء المعرری کی، تو مجھے لگا کہ رسالۃ الغفران کی وزن پر، اس وجہ سے یہ کنفیوز کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ لیکن جب میں نے دوبارہ اس میں غور کیا اور مجھے کسی نے مطلب بتایا میسج کر کے کہ سر یہاں پہ مسٹیک ہو رہا ہے، تو میں ان کا بہت تھینک یو بولوں گا، ان کو شکریہ بہت بہت ان کا۔ تو یہ چیز میں سوچا کہ مرتبہ وضاحت کر دوں تاکہ آپ لوگ کو بھی پتہ چل جائے۔ تو دیکھو، الثائر الاحمر و اسلامہ الشیمہ، یہ جو تینوں کی تینوں ہیں یہ ان کی ناولز میں سے آتی ہیں، اور سلسلہ والغفران جو ہے مسرحیہ ہے۔
تو جس کسی بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میری مطلب غلطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی ایسا لگے میرے کسی ویڈیو میں تو آپ مجھے کمنٹ میں بھی بول سکتے ہیں، چاہیں تو میسج کر دیں، کچھ بھی، میں انشاءاللہ ضرور آپ کی اس چیز کو کنسیڈر کروں گا۔ تو تھینک یو سو مچ جس نے بھی کیا ہے۔ خیر انسان ہو، غلطی تو ہوتی رہتی ہے، خیر میں ٹرائی کرتا ہوں کہ غلطی کا امکان بہت کم رہے یا کم باقی بچے، جس سے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ خیر دیکھو، ابراہیم عبد القادر المازنی ہیں، 1889 میں ان کی پیدائش ہے، 1949 میں ان کی وفات ہے۔ اب یہ سن جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے، یہ اتنا زیادہ کرٹیکل ہے 1889 کہ آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ادیبوں کی ایک پوری فہرست ہے۔ اگر میں یہ چاہوں گا، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر اس کو کمنٹ میں بتا دے کہ کتنے ادیب اس میں ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، طہ حسین، عباس محمود عقاد، ٹھیک ہے، میخائیل نعیمہ، میں سب کو نہیں بتاؤں گا، اگر کوئی کمنٹ کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ 1889 میں کافی لوگ پیدا ہوئی، میں اس سن کو اتنی زیادہ بار دہرا چکا ہوں کہ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ اور دہراؤں۔ چلتے ہیں آگے۔ دیکھو ابراہیم عبد القادر مازنی، دیکھیے کافی اسمارٹ ہیں لیکن بہت خطرناک آدمی تھے۔ شکری پر عبد الرحمن شکری پر انہوں نے ایسا کمنٹ کیا تھا کہ بیچارہ مطلب شاعری چھوڑ کے بالکل مطلب ایک دم الگ تھلگ والی زندگی گزارنے لگا تھا، اور ان کے جو مطلب فینس تھے ان کو لگا کہ شاید مر گیا ہے وہ، اور جھوٹی خبر بھی ان کی موت کی چل گئی، مطلب پھیل گئی تھی، تو خطرناک بندہ تھا۔ اب دیکھو میں نے ایک تصویر لگائی خیوط العنکبوت کر کے، یہ بھی ان کی ایک کتاب کی تصویر ہے، میں نے اس وجہ سے لی ہے تاکہ نام بھی یاد ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ان کی دوسری کتاب ابراہیم الکاتب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابراہیم عبد القادر مازنی کی یہ بھی ہے، صندوق الدنیا یہ بھی انہی کی ہے۔ تو یہ سب 2-3 کتابیں ہیں، ایسے میں نے تصویر لگائی صرف ان کو دیکھنے کے لیے، اور ان کو بھی دیکھیں اور ان کی کتابوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو آلموسٹ ہو جائے گا۔ دیکھو ایک اوور ویو میں بتاتا ہوں آپ کو ابراہیم عبد القادر مازنی کے بارے میں پہلے تھوڑا سا، تاکہ آپ کا ذہن بنے، پھر ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ابراہیم عبد القادر مازنی جو ہیں ایک غریب گھرانے میں، ایک مذہبی گھرانہ تھا، قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ چھوٹے ہی تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ان کی تعلیم جو ہے پرورش ہے، پرداخت ہے، یہ سب جو تربیت کی ذمہ داری ان کے والدہ نے سنبھالا۔ تو یہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے بعد یہ طب کی طرف جانا چاہتے ہیں، مطلب ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن یہ آپریشن تھیٹر جس کو ہم چیر پھاڑ کا کمرہ کہتے ہیں، چیر پھاڑ کا کمرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو آپریشن جب تھیٹر میں یہ گئے تو وہاں دیکھے تو وہ دیکھ کے بیہوش ہو گئے، بیہوش ہو کر گر پڑے یہ، اور پھر انہوں نے طب چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر یہ پیسے کی بھی مطلب بہت زیادہ کمی تھی، تو قانون بھی نہیں پڑھ سکے یہ، پھر آخرکار انہوں نے مدرسۃ المعلمین میں داخلہ لیا، اور یہاں آ کر انہوں نے انگریزی زبان پڑھائی جاتی تھی تو اس انگریزی زبان پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا اور دبا کے اس کو مطلب اچھے سے پڑھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مطلب اس زمانے میں عبد الرحمن شکری سے تعلقات پیدا ہوئے، پھر یہ عباس محمود عقاد، ان دونوں سے مل کے انہوں نے مطلب ایک مدرسۃ الدیوان کی بنیاد رکھی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ زیادہ تر انگریزی زبان سے بہت زیادہ کسب فیض حاصل کیا تھا بیسیکلی انہوں نے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے 1922 میں یہ پہلے نثر کرتے تھے، مطلب بولے تو پہلے نثر کی طرف، پہلے کچھ دن تک انہوں نے مطلب شاعری کی، پھر ان کو جمع نہیں تو انہوں نے مطلب چھوڑ دیا، صحافت کی طرف گئے، پھر ان کو جمع نہیں تو پھر یہ مطلب نثر کی طرف چلے گئے، پھر تنقید کرنے لگے، تو یہ اپنا پیشہ دھیرے دھیرے بدلتے رہے، چھوڑتے رہے، اپناتے رہے۔ 1922 میں انہوں نے اپنا ایک مقالات کا مجموعہ نکالا تھا، حساد الحشیم کر کے، اس کے بعد پھر 1929 میں انہوں نے قبض الروح کے نام سے دوسرا مجموعہ مقالات شائع کیا، ہاں، جس میں طہ حسین کے خیالات و نظریات کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ بیسیکلی انہوں نے جو زیادہ تر اسپیشلی ادبی جاہلی کے بارے میں جو نظریہ دیا تھا اس کے بارے میں۔ پھر 1929 میں دوبارہ انہوں نے صندوق الدنیا کا تیسرا مجموعہ نکالا، اس میں انہوں نے مزاحیہ مضامین لکھے تھے۔ پھر اس کے بعد 1935 میں ان کا چوتھا مجموعہ خیوط العنکبوت کے نام سے آیا، جس میں اجتماعی زندگی کی تصویر پیش کی گئی تھی، اور یہ خیوط العنکبوت یہ آیا تھا جینوں میں کہ کس کی کتاب ہے۔ 1932 میں پھر انہوں نے افسانہ اور ناول اس کی طرف یہ گئے، پھر انہوں نے ابراہیم الکاتب لکھا، پھر طریق لکھا، اس کے علاوہ بھی ثلاثۃ الرجال و امرأہ لکھا، ابراہیم الثانی لکھا، مطلب بہت سارے انہوں نے قصے اور مطلب ناولس وغیرہ لکھے۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ دن کے بعد مترجم کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا، اور کافی مطلب انہوں نے بولتے نا مطلب شہرت حاصل کی اس میں بھی، اور بہت ساری کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ پھر انہوں نے شاعری کی طرف گئے، مطلب ناصر بھی تھے، کاتب بھی تھے، روائی بھی تھے، شاعری بھی کی۔ تو پہلے یہ شروع میں مقالات لکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکوینس شاید میں تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہوں، دیکھو پھر سے یہ سب سے پہلے جب یہ فراغت حاصل کیا انہوں نے مدرسۃ المعلمین سے، تو مدرسہ سعیدیہ میں استاد بنا دیے گئے۔ پھر مدرسہ خدیویہ میں طلبہ کے لیے عربی سے انگریزی ترجمہ کرانے پر ان کو مطلب اپائنٹ کیا گیا۔ بعد میں پھر انہوں نے مدرسہ چھوڑ کر صحافت کی طرف چلے گئے، اور شاعری کی بجائے
نثر کو اپنا موضوع بنا لیا. تو اس طریقے سے مطلب ان کی جو شاعری ہو جائے گی وہ پہلے ہو جائے گی, نثر جو ہو جائے گا وہ بعد میں ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے ان کا پہلا جو دیوان ہے 1914 میں آیا ہے, دوسرا 17 میں آیا ہے. تو اس نے مطلب اس سے پتہ چلے گا کہ بعد میں انہوں نے مطلب پہلے ابتدا جو کی تھی شاعری سے, بعد میں پھر اس کو ترک کر کے نثر کی طرف گئے ہوئے تھے. اس لیے کہ 1922 میں ان کا پہلا مجموعہ جو آیا ہے مقالات کا ایک مجموعہ حساد الحشیم کر کے. تو جس سے پتہ چلا پہلے انہوں نے شاعری کی, پھر انہوں نے مطلب کچھ دن تک ایز اے ٹرانسلیٹر کے کام کیا, پھر ان کو صحافت کی طرف چلے گئے, پھر یہ نثر کی طرف چلے آئے. یہ اوکے ہے. اب دیکھو ان کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ جو انہوں نے حافظ ابراہیم پر انہوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیا تھا, بہت زیادہ کمنٹ کیا تھا, اور منفلوطی کو بھی یہ بہت زیادہ نشانہ بناتے تھے اپنی تنقید میں. اور حافظ کے بارے میں مطلب اس لیے ناقدین کا کہنا ہے کہ جو ابراہیم الکاتب ہیں بیسکلی ان کے یہاں کوئی توازن نہیں ہے. مطلب جس سے خوش ہو گئے تو اس کی کوئی غلطی نہیں نظر آتی ہے, اور جس سے ناراض ہو گئے مطلب جس کی تنقید کرنی ہے تو اس کو ان کو کوئی خوبی اور کوئی اچھائی ہی نظر نہیں آتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے حافظ ابراہیم پر بہت سخت تنقید کی, ان کی کمزوریوں کی طرف اور ان کی جتنی بھی چیزیں تھیں. لیکن حافظ کے دوست احمد بادشاہ تھے, وزیر تعلیم تھے, انہوں نے مازنی کو دھمکایا بھی تھا. تو مازنی نے مطلب ملازمت سے استعفیٰ ہی دے دیا. خیر یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ادیب کو. خیر ان کے بارے میں یہ تنقید بتایا جاتا ہے کہ افراط و تفریط کے شکار تھے, مطلب توازن نہیں تھا کہ ہاں بھائی اگر اچھی بات ہے تو اس کو بھی بتاؤ, برا ہے جس سے اچھے مطلب جس سے خوش ہیں تو اس کی تعریف ہی تعریف, اور جس سے ناراض ہے جس کی تنقید اس کی تنقید ہی تنقید کرتے تھے. خیر یہ مطلب ایک ایسے انسان تھے کہ جو کسی بھی طریقے سے قدامت پسندی نظر آتی تھی نا, اس کے خلاف مطلب بالکل کھڑے ہو جاتے تھے اور زبردست اس کی تنقید کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو شکوری کا جو دیوان ہے ضوء الفجر کے, اس کے مقدمہ میں انہوں نے حافظ کی تقلیدی شاعری پر بہت سخت تنقید کی ہے. خیر ان کے بارے میں جو فلسفہ حیات ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ زندگی کے تاریک پہلو کو نظر انداز کر کے مزاحیہ پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے مطلب پریشانیوں کو اور بہت سارے فکر کو یہ اپنے مزاحیہ انداز میں پیش کرتے اس طریقے سے کہ آدمی کو مطلب زندگی سے تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. اور جو مزاحیہ ہے فقاہت ہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے, مطلب یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کو اچھے سے اس کو پیش کرنے کا ملکہ نہیں ہوگا تو آپ خود مطلب تنقید کا نشانہ بن جاؤ گے, اور خود طنز بن کر رہ جاتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا ایک ناول ہے ابراہیم الکاتب, اس کا مطلب بہت ہی بہترین مانا جاتا ہے. ان کی فنی عظمت کا ایک اچھا نقشہ اس میں پیش کیا جاتا ہے. اس کا مختصر مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم کاتب کی جو رفیق حیات ہیں, مطلب ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر یہ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں اس کو ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے وہ اپنے گاؤں جاتا ہے تو اپنی خالہ زاد بہن سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایک بڑی بہن ہوتی ہے اس کی خالہ کی, تو پہلے اس کی شادی ہوگی پھر اس کی, تو وہاں بھی اس کی شادی نہیں ہو پائی. پھر بعد میں پھر اس کی مطلب اس کی امی کی مرضی سے, ابراہیم مازنی کی امی تھی, ان کی مرضی سے ایک جگہ اس کی مطلب عقد وغیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ابراہیم الکاتب, اس کو پڑھنا بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لکھی گئی ہے. تو آلموسٹ ان کے بارے میں ہم نے موٹی موٹی چیزوں کو پڑھ لیا کہ ابراہیم القادر مازنی کون تھے, اور عبد الرحمن شکری اور مازنی کے بارے میں بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی, ایک دوسرے پہ نوک جھوک ہوئی تھی اور ایک دوسرے پہ کمنٹ ہوا تھا. انہوں نے بہت بری طریقے سے کمنٹ کیا تھا حافظ پر بھی اور شکری پر. بعد میں انہوں نے اپنے اظہار ندامت بھی کیا تھا, شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا, اور اپنی تحریروں سے اس کو تلافی کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن جب بات آپ نے اتنی بری طریقے سے کر دی تو کر دی, وہاں تو پھر اب کچھ نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ آپ نے پبلکلی آ کے کس طریقے سے بے عزتی کی ہے. جبکہ عبد الرحمن شکری اور ابراہیم القادر مازنی بہت اچھے دوست تھے, لیکن پھر بھی اب کیا کر سکتے ہیں, جو ہو گیا. تو یہ دیکھیں کہ ابراہیم القادر المازنی جو ہیں یہ شاعر ہیں, کاتب ہیں, ناولسٹ ہیں, صحافی ہیں, اور یہ ان کا جو خاص ہم نے بتایا کہ یہ فقاہیہ مطلب فن و مزاح میں اور بہت سارے فکر کو, زندگی کے فلسفے کو مزاحانہ انداز میں پیش کرتے ہیں. تو اس میں مشہور ہوئے ہیں عبد الرحمن شکری کے دوست تھے, اور مدرسۃ الدیوان کے مطلب 3 جو مانے جاتے ہیں ہیڈ, عباس محمود عقاد اور عبد الرحمن شکری, ابراہیم القادر مازنی, تینوں ہیں, اور جنہوں نے اپنے مطلب تنقید میں زیادہ سے زیادہ منفلوطی اور حافظ ابراہیم کو نشانہ بنایا ہے. تو اب چلتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, اور مطلب میں نے دے دیا ہے. دیکھو ابراہیم عبد القادر مازنی ہے شاعر و روایی و ناقد و کاتب مصری من رواد النهضة الأدبية العربية في العصر الحديث, استطاع أن يجد لنفسه مكانا متميزا بين أقطاب مفكر عصره. وأسس مع كل من عباس العقاد وعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان التي قدمت مفاهيم أدبية ونقدية جديدة استوحت روحها من المدرسة الإنجليزية في الأدب. یہ صحیح بات ہے کہ سمپل سی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم عبد القادر مازنی کیا ہیں, شاعر ہیں, روائی ہیں, ناقد ہیں,
اور اسی طریقے سے کاتب مصری ہیں، جسٹ ایک منٹ، کاتب مصری ہیں من رواد النهضة الأدبية العربية في العصر الحديث، استطاع أن يجد لنفسه مكانا متميزا بين أقطاب مفكر عصره، وأسس مع كل من عباس العقاد وعبد الرحمن شکری مدرسة دیوان. سمپل. دیکھو ابراہیم عبد القادر مازنی شاعر ہیں، روایی ہیں، ناولسٹ ہیں، ناقد ہیں، کرٹک ہیں، کاتب ہیں، اور اپنے مطلب زمانے کے عصر حدیث میں انہوں نے خود کا مطلب مقام اپنا متعین کرنے میں، ٹھیک ہے، پیش تھے، اور اپنی بل بوتے پر انہوں نے نام حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے، جس کو ہم اگر اردو میں کہیں گے تو کہتے ہیں نا کہ میں اپنی فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو، میں خود ہی مقام لے لوں گا. تو یہ حال تھا ہمارے ابراہیم عبد القادر مازنی کا. تو خیر مدرسۃ الدیوان کی بات ہو چکی ہے، اور یہ جو یہاں جاننے کی چیز ہے کہ استوحت روحها من المدرسة الانجلیزیہ فی الادب، کہ ان کا جو رومانسزم تھا مدرسۃ الدیوان کا، بتائیے کہ جو انگلش والا رومانسزم تھا اس سے یہ لوگ متاثر تھے. اب آگے چلتے ہیں کہ ولد ابراہیم محمد عبد القادر المازنی فی القاہرہ عام 1890، 89 والی بات زیادہ صحیح ہے اور وہی کہیں جگہ پر آتی ہے. ويرجع أصله إلى قرية قوم مازن بمحافظة المنوفية، تخرج من مدرسة معلمين عام 1919 وعمل، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے، وعمل بالتدریس لكنه ما لبث أن تركه ليعمل بالصحافة، کچھ دن تک تدریس کا کام انجام دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑ کے صحافت کی طرف، جرنلزم کی طرف چلے گئے. حیث عمل بجریدۃ الاخبار، جریدۃ الاخبار میں کام کیا، وجریدۃ السیاسہ میں کام کیا، والاسبوعیہ میں کام کیا، وجریدۃ البلاغ میں کام کیا، بالاضافۃ الی صحف اخرى، اس کے علاوہ مطلب دوسرے مجلات میں بھی انہوں نے کام کیا. کما انتخب عضوا فی کل من مجمع اللغة العربیہ بالقاہرہ والمجمع العلمی العربی دمشق بدمشق، کہ مطلب جو مجمع اللغت العربیہ ہوتا ہے اس کے ممبر تھے. وساعدہ دخولہ الی عالم الصحافہ علی انتشار کتاباتہ ومقالاتہ بین الناس. خیر، تو یہ صحافت کے میدان میں آیا، اور جس سے مطلب ان کی کتابات اور مقالات کو انتشار، مطلب پھیلنے کا، پبلش ہونے کا، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملا. اب دیکھو ان کے بارے میں ہم ایک اور بھی پڑھ رہے ہیں، اب اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے اور ویکیپیڈیا سے بھی پڑھیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو کویشچن کہاں کہاں سے پٹ اپ ہو رہا ہے. آلموسٹ میں نے سارے رائٹر کے بارے میں بتایا ہوا ہے. قرض في بداية حياته الأدبية العديد من دواوين الشعر ونظم الكلام، إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى الكتابة النثرية واستغرق فيها، فقدم تراثا غزيرا من المقالات والقصص والروايات، عرف ناقدا متميزا ومترجما بارعا، فترجم من الانجليزية إلى العربية العديد من الأعمال كالأشعار والروايات والقصص. وقال العقاد إنني لم أعرف فيما عرفت من ترجمات للنظم والنثر أديبا واحدا يفوق المازني في الترجمة من لغة إلى لغة شعرا ونثرا. تو کہتے ہیں شروع میں انہوں نے کیا کیا، کچھ اشعار مطلب قرض کیے، مطلب اشعار کہے، اور کچھ منظومہ کلام تھا ان کا. تو دیکھو یہاں سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ پہلے یہ شاعری کی تھے، اس کے بعد پھر یہ کتابت نثریہ کی طرف گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ مقالات، قصص، روایات وغیرہ لکھے اور ناقد کے طور پر مانے گئے. مترجم بارے کی طرف، مطلب کہ ایز اے ٹرانسلیٹر، ایز اے کرٹک، ایز اے شاعر کے طور پر، پوئٹ کے طور پر مانے گئے ہیں. اور انہوں نے عربی زبان سے انگریزی زبان سے عربی میں بہت سارے اشعار، روایات، قصص کا ترجمہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے عقاد نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کسی کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے نظم اور نثر کا ترجمہ کیا ہو جو مازنی سے فوقیت لے جائے. ٹھیک ہے، کسی بھی لغت سے، مطلب کسی بھی زبان سے، ایک زبان سے دوسرے زبان میں، چاہے شعر ہو یا نثر ہو. تو مطلب عقاد نے ان کی تعریف کی ہے، اور عقاد نے عبد الرحمن شکری کی بھی تعریف کی تھی. اچھے آدمی تھے، خامخواہ کیسے بیل لینے کی کیا ضرورت ہے، سب کو تعریف رکھو، سب کو خوش رکھو. خیر، لیکن دونوں کی الگ الگ تعریف کی ہے، بہت اچھی بات ہے. تمیز اسلوبہ سباع فی الکتابۃ الادبیہ، کتابت الادبیۃ او الشعریۃ بالسخریۃ اللاذعہ والفکاہہ. دیکھیں ہم بتائے تھے نا کہ تمیز اسلوبہ، ان کی جو اسلوب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے یہی ہے، یہ والے دیکھیں نا، بالسخریہ اللاذعہ والفکاہۃ، والتسم بالسلاسة والابتعاد عن التكلف، كما تميزت موضوعاته بالعمق الذي يدل على سعة اطلاعه، ولا ريب في ذلك، فقد شملت قراءته العديد من كتب الأدب العربي القديم والأدب الإنجليزي أيضا، هذا بالإضافة إلى قراءته الواسعة في الكتب الفلسفية والاجتماعية. ٹھیک ہے، اب اس میں سمپل سی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو اسلوب ہے سخریہ، لاذعہ، الفقہا کے نام مطلب اس سے مشہور ہے، بہت زیادہ جانا جاتا ہے.
اور تکلف سے دور ہے، اور عمق مطلب گہرائی ہے، باریک بینی ہے، ساری چیزیں اس میں مطلب ہے، جو اس سے اس بات کی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب واسع الثقافت ہے، بہت مطلب ان کو اچھی نالج تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری عربی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، انگریزی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارا فلسفہ یانہ اور اجتماعی سوشل اور فلسفیکل کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ وعمد المازني في مدرسته الأدبية إلى وصف الحياة كما هي دون إقامة معايير أخلاقية، فكان في بعض كتاباته خارجا عن التقاليد والأعراف السائدة متداولة۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ مازنی نے اپنی ادبی جو مطلب ان کا مدرسہ تھا اس میں انہوں نے زندگی کی وصف نگاری کی جیسا تھا، بنا کوئی مطلب اخلاقی اسٹینڈرڈ یا پیمانہ ٹھیک ہے متعین کیے ہوئے، اور اسی طریقے سے اپنی بعض کتابوں میں تقلید اور رسوم و رواج کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے بارے میں بات ہوگی۔ وقد رحل المازنی عن عالمنا فی شہر اگست من عام 1949، 1949 میں ان کا انتقال ہو گیا، یہ ہم کو پتہ ہے۔ تو ایک اور بھی ہم نے آپ کو اردو میں دیا، پھر ہم نے ایک عربی میں دیا، اب ہم تھوڑا سا ڈیپ سے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس طرح سے مطلب بار بار تکرار ہوگا تو ہم آلموسٹ سمجھ جائیں گے ان کے بارے میں۔ نبذ عن ابراہیم المازنی، هو إبراهيم بن محمد بن عبد القادر المازني من أبرز شعراء مصر في العصر الحديث، وهو روائي وكاتب وناقد أدبي، ٹھیک ہے، وشاعر أيضا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جان لو، کبھی کبھی ایسے ہی لوگ پوچھتے تھے، اسپیشلی لوگ جبران کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ رسام، تو پینٹر وہی تھا، جب وہ آئے گا رسام تو اسی کو لگانا، لیکن اس کو بھی یہاں پر دیکھ لو کہ یہ روائی ہے، کاتب ہے، ناقد ہے، اور اسی طریقے سے یہ شاعر بھی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ وهو روائي وكاتب وناقد أدبي ويعتبر رائدا من رواد النهضة الأدبية في العصر الحديث، بالکل پتہ ہے ہم کو۔ استطاع الأديب المازني أن يبنى له أسلوبا أدبيا فريدا في الشعر والنثر، اس نے ایک اپنا الگ اسلوب بنایا ہے، بالکل صحیح بات ہے، شعر میں اور نثر میں۔ فقد امتاز بأسلوبه الكتابي الساخر، ٹھیک ہے، یہ چیز مطلب سخریہ جان لو۔ مما اکسبه مکانة مرموقة بين ادباء عصره ومفکریه، تو اپنے زمانے کے ادیب اور مفکروں کے درمیان اس کو جو ممتاز کرنے والی جو چیز ہے یہی سخریہ ہے، والفکاہت ہے، ٹھیک ہے، طنز و مزاح میں بات کو کہنا۔ ولادت ابراہیم المازنی ونشأته، ولد الشاعر والادیب ابراہیم عبد القادر المازنی بتاریخ 19 اگست عام 1890، لیکن 1889 ہی زیادہ بیٹر ہے کیونکہ ویکیپیڈیا میں یہی دیا ہوا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی 1889 دیا ہوا، تو آپ یہی یاد رکھیں، لیکن اس کو بھی جانیں کہ اگر آپشن میں نہیں آئے تو اس کو لگا دینا، کسی اور کو مت لگا دینا اگر نہ رہا تو۔ ويرجع اصل الشاعر المازني الى قبيلة بني مازن من بني تميم بن مر، وهي من اعرق القبائل العربية المتأصلة في ارض الحجاز، ومع مرور الزمن انتقل فرع منها قديما الى مصر، واصبحت لعائلة جذور مصرية نشأت منها اسرة الشاعر المازني واقرا۔ مطلب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو مازن بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، عرب کا، ارض حجاز میں، مطلب حجاز میں، اور ان کے کچھ لوگ چلے آئے تھے مصر میں بہت پہلے ہی، اس میں سے کچھ شاخ، اور یہیں مطلب ان کی جو مطلب اصل ہے مصر میں پلی بڑھی اور یہیں سے ان کی مطلب پرورش ہوئی، تو یہ مازنی وہیں سے کہلاتے ہیں۔ تو ایک نئی بات ملی کہ ان کی جو اصل ہے وہی من اعرق القبائل العربیہ فی ارض الحجاز، ہاں، بنی مازن بن تمیم بن مر، اس کو دیکھ لینا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اتم المازنی تعلیمہ الابتدائی والتحق بالمدرسة التوفیقیہ الخدیویہ فی المرحلة الثانویہ، ثم بدأ بدراسة الطب في سنواته الجامعية الأولى، ولكنه لم يكمل مصيغته في الطب إذ أنه لم يقوى على التأقلم مع مساقات التشریح لرہافة حسه فترك الطب لذلك سبب، وہی جو ہم بات کہیں کہ یہ دیکھ کے مطلب برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ وانطلق إلى كلية الحقوق ولم يكمل تعلیمه فيها أيضا لكثرة تكاليف دراسة الحقوق، آنذاک اس وقت بہت زیادہ خرچ پڑتا تھا جس کی وجہ سے بیچارہ مطلب نہیں پڑھ سکا، طب بھی نہ پڑھ سکا اور نہ ہی قانون بھی، حتى استقر به المطاف في مدرسة المعلمين التي تخرج منها عام 1909 ليعمل بعد تخرجه في سلك التدریس والتعلیم والتربیہ ل10 سنوات متتالیہ، 10 سال تک برابر کام کیا مدرسۃ المعلمین سے فراغت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نہ حقوق پڑھا ہے اور نہ ہی طب پڑھا ہے، تو کبھی آ جائے تو دونوں کو نہیں لگانا، ٹھیک، مطلب یہ نہیں ہوگا آپشن میں۔ چلتے ہیں آگے۔ حیات ابراہیم المازنی، امتحن المازنی باب الصحافہ وعمل فيها بعد ان انهى مصيغته في التدريس
وقد ابدع في كتابة المقالات والقصص والروايات والشعر وكان له باع طويل في العمل الصحفي مع عدة صحف مهمة ومنها صحيفة الأخبار وصحيفة السياسة الأسبوعية وصحيفة البلاغ وغيرها من الصحف المصرية. وقد ساهم عمله في الصحافة في انتشار أعماله وتزايد عدد المهتمين والمعجبين بأسلوبه الكتابي الفريد. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مطلب انہوں نے نہ تو طب پڑھائی کر پائی، نہ انہوں نے لا کر پایا، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے مطلب میڈیکل لائن میں جا سکے، نہ انہیں مطلب لا مطلب حقوق میں جا سکے. تو انہوں نے کیا کیا، کچھ دن تک مطلب مدرسۃ المعلمین میں 10 سال تک لگاتار پڑھا. اس کے بعد پھر یہ جو صحف میں مطلب کام کیا جرنلزم میں، اس میں سے ہم نے دیکھا کہ صحیفۃ الاخبار ہے، صحیفۃ السیاسہ الاسبوعیہ، صحیفۃ البلاغ ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ ان کے مطلب کاموں کو پھیلنے کا ایک ذریعہ ملا، مطلب ان کے قصے، ان کے اشعار، ان کے ناولس، جس سے مطلب ان کو ایک اچھی خاصی آڈینس مل گئی. اور جو ان کی مطلب کتاب الفرید مطلب ان کا جو اسلوب تھا سخریہ اور فقاہہ والا طنز و مزاح، اس کو لوگ پسند کرنے لگے. تميز الشاعر إبراهيم المازني في العمل الصحفي وشغل مناصب مهمة في هذا المجال، فكان رئيس صحيفة الاتحاد وانتخب وكيلا لمجلس نقابة الصحفيين عام 1941، وهو من أسس مدرسة الديوان مع عبد الرحمن شكري وعباس العقاد، كما انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وهو أيضا من أعضاء المجتمع العلمي العربي في دمشق. تو ہم پڑھ چکے ہیں، سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی نیا نہیں تھا. اب دیکھو، تعرض الشاعر ابراہیم المازنی للعديد من النكبات والعقبات والتحديات، فقد توفي والده وهو لا يزال صبيا في سن 9 من عمره. مطلب 9 سال کا تھا تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا. مطلب اپنی زندگی میں اس نے بہت سارے چیلنجز دیکھے ہیں، بہت ساری پریشانیاں دیکھی ہیں. حيث كان والده مدرسا للغة العربية ومسؤولا عن الشؤون الشرعية في القصر الملكي في مصر. بعد وفاة والده أصبح أخوه الأكبر مسرفا ومبذرا فبدد ميراث أبيه. اس کا جو بھائی تھا بڑا والا، ٹھیک ہے، بڑا فضول خرچ تھا اور بہت زیادہ مطلب تبذیر کرتا تھا، تو اس نے اپنے ابو کے میراث کو برباد کر دیا. وباتت العائلة تعيش في العوف في العوز والمعونة. وبعد أن تزوج المازني بفترة ماتت زوجته دون أن يرزق منها بأبناء، وتزوج بعد ذلك من امرأة أخرى ورزق منها ولدين من الذكور وفتاة، إلا أن الفتاة توفيت وهي في مقتبل عمرها، وكذلك فقد توفيت والدتها. وبقي المازني ومعه ولداه، وقد كان للمازني عرج في مشيته اجتمع عليه مع قصر قامته، وهذا ساهم مساهمة مباشرة في جعله يستخدم فن السخرية اللاذع. کہ مطلب اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی اٹھائی. اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے شادی کی تو اس کی مطلب بیوی کا انتقال ہو گیا. اپنے ابو سے جو وراثت میں پایا تھا اس کے بڑے بھائی نے سب کچھ حوالے کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جام پیتے ہیں بیٹے یہ کہتے ہوئے میرے خاطر مرا باپ دھن چھوڑ کے. تو سیم اس کا ایسے ہوا. اس کے بعد پھر 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے جس میں سے مطلب لڑکے کا انتقال ہو گیا جب دوسری شادی اس نے کی تھی. اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کے مطلب تھوڑا سا لنگڑا تھا، ٹھیک ہے، عرجن فی مشیتی، چال میں مطلب لنگڑاہٹ تھی اس کی، مطلب تھوڑا تھوڑا وہ کرتا تھا، جس کو جو بھی بولتے ہیں آپ کو اردو میں، ٹھیک ہے. استمع علیہ مع قصر قامته وهذا ساهم، استمع علیہ مع قصر قامته وهذا ساهم مساهمة مباشرة. مطلب سمپل کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور اس کے مطلب جو پست قد تھا جس کی وجہ سے مطلب یہ اور زیادہ ایسا لگتا تھا دیکھنے میں. پھر یہی ہوا نا کہ یہ ساری چیزیں مطلب اس کو کس چیز پر ابھاری، سخریہ اللاذع، مطلب مذاق اڑانا، بیسکلی طنز و مزاح کی طرف اسی وجہ سے مائل ہوا. فقط بدا بالسخریہ مما يعانيه وهو شخصا حتى لا يسخر منه الآخرون، هو شخصيا حتى لا يسخر منه الآخرون. تو اس کے بارے میں ہم کو صرف یہ جاننا کہ بالسخریہ جو ہے یہ مطلب لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، فن و مزاح. تو یہ خود اپنی زندگی میں مطلب بہت ساری چیزوں کو سفر کیا تھا، اس کی وجہ سے سخریہ سے شروع کیا، اور ایک ایسی شخصیت تھی جس کا کوئی دوسرا مذاق نہیں اڑاتا تھا. اب آگے چلتے ہیں. الاسلوب الکتابی. كان ابراہیم المازنی يكثر في كتاباته الشعرية والنثرية من الأسى والتحسر والحزن والحرمان حينا، ويتعرض بعض الشيء إلى الفكاهة والسخرية اللاذعة التي يسلي فيها عن نفسه مما أكسبه تفردا في أسلوبه الكتابي وفلسفة مميزة في التعامل مع الحياة، دونها ونقلها في كتاباته وقصصه ومقالاته، حتى إنه كان يضفي حسه العاطفي المرهف حتى على ترجماته التي يبدع فيها وبارعة. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ابراہیم جو مازنی ہیں بھائی صاحب، ان کی جو شعری ہیں، جو نثر ہیں، اس میں کیا کیا ہے، اسا ہے، تحسر ہے، حزن ہے، حرمان ہے، ٹھیک ہے. وَيَتَعَرَّضُ بَعْضُ الشَّيْءِ إِلَى الْفُكَاهَةِ وَالسُّخْرِيَّةِ، یہ اصل ان کی پہچان ہے.
تو اصل جو ان کی پہچان ہم نے دیکھا ہے فقاہہ اور سخریہ لاذعہ ہے، جس کی وجہ سے یہ پہچانے گئے ہیں اور اسی سے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو پریشانیاں اور جو غم جھیلے تھے اس کو ان کو مطلب اوور کم کرنے کا ان کے پاس یہی ایک راستہ تھا جس کے ذریعے سے وہ کم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں ہم کو جاننا ہے کہ صاحب المازنی عدد من المقالات الادبیہ فی زمانہ وکانت تربطہ بہؤلاء الشعراء والکتاب والادباء علاقة صداقة متواطئة ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي والعقاد وعبد الرحمن شكري حيث كانوا يلتقون في مجالس النقاد والأدباء ولقد اشترك المازني مع العقاد في كتاب الديوان الذي حوي أسس مدرسة الديوان التي أسسها والتي تقوم على تنوع القوافي وعدم التقييد بضوابط الفن القديم۔ یہ تو مدرسۃ الدیوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سمپل یہ ہے کہ ان کے جو تعلقات تھے بڑے بڑے شعراء سے تھے اور اس کے ذریعے سے یہ انہوں نے مطلب عقاد کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کتاب لکھی جو ہم نے اوپر دیکھا ہے، جو مدرسۃ الدیوان کی کتاب الدیوان جو انہوں نے لکھی، جس کی وجہ سے یہ جانے گئے۔ مطلب انہوں نے ایٹ اے ٹائم کئی سارے فن میں کئی سارے فلم میں شہرت انہوں نے حاصل کی تھی، جو ان کی بہت بڑی بات تھی۔ اب دیکھو، اگر اس کے بارے میں اور ڈیپ سے پڑھنا چاہیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے ابراہیم عبد القادر المازنی صاحب ہیں، ان کے پاس مطلب ایک طریقے سے دو حربہ تھا، اپنی تحریر کو یا اپنی ٹھیک ہے لکھی ہوئی چیزوں کو سامعین کے ذہن پر ڈالنے کے لیے یا اس کو مؤثر بنانے کے لیے تمسک بالتنوع الذي اثرى كتاباته ذلك التنوع الممزوج بالاسى الذي عناه والفقاهه التي یتقنها والعاطفہ التي تداعب روحها۔ تو ان کے پاس غم بھی تھا جو انہوں نے خود مطلب فیس کیا ہوا تھا، مطلب جو خود انہوں نے جھیلا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے پاس فقاہہ مطلب طنز و مزاح بھی تھا جس میں بہت ماہر تھے، اور عاطفت تھی جو روح کے ساتھ کھیلتی تھی، مطلب ایموشن بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ دو تین چیزیں ان کی مطلب کامیڈی ٹھیک ہے اور پیشن اور اس کے علاوہ ایموشن اور اس کے علاوہ مطلب سورو جو پریشانی ہوتی تکلیف، سب کچھ ان کی رائٹنگ میں ہم کو ملتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف۔ کی اہم کتابوں میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فقد الف نحو 40 کتابا فی النقد والادب والقصص والروایات والشعر ومن ابرز هذه المؤلفات۔ تو انہوں نے مطلب قصہ بھی لکھا ہے، روایہ بھی لکھا ہے، شعر بھی لکھا ہے، نقد میں بھی لکھا ہے۔ تو دیکھو کتابہ الاول دیوان المازنی ہے، جزء الاول ہے 1913 میں آئی ہے۔ دیوان المازنی جزء ثانی 1917 میں آئی ہے۔ حساد الحشیب ہے، مقالات نقدیہ ہے 1924 میں آئی ہے۔ صندوق الدنیا ہے، مقالات قصصیہ ہے 1929 میں آئی ہے۔ غریض المرأة او حکم الطاغیہ ہے، مسرحیہ ہے 1931 میں آئی ہے۔ ابراہیم الکاتب روایہ ہے 1931 میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم الثانی ہے، بھی ناول ہے 1943 میں آئی ہے۔ دیوان المازنی جزء الثالث آئی ہے 1961 میں۔ قصۃ و حیات آئی ہے، سیرہ ذاتیہ 1961 میں۔ یہ کچھ کتابیں تھیں جو ہم نے دیکھا۔ اب اس کے بعد مرض المازنی و وفاتہ۔ فارق المازنی الحیات عن عمر یناہز 59 عاما، مطلب بولے تو 59 جس کو ہم کہیں گے، بعد صراع نفسی مع حاجس الموت ومرض عضوی عان فیہ انتشار البولین فی الدم۔ توفی المازنی بتاریخ 10 اگست یعنی 10 اگست 1949 تارکا خلفہ ارثا معرفیا وادبیا وفنیا یملؤه الصدق والابداع والفکاہة والاسى والعاطفة وحس روحه ومعاناته واحادیثه مع نفسه ومع اصدقائه كما مليت حیاته بكل ذلك۔ تو آلموسٹ ہم نے مطلب کمپلیٹلی ان کے بارے میں دیکھ لیا۔ مطلب ہم نے اوور ویو اردو میں پہلے بتایا تھا، پھر ہم نے عربی میں بہت 2-3 جگہ سے پڑھا، تو ان کے بارے میں ہم کو موٹی موٹی چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ ہم ویکیپیڈیا کو بھی ایک بار ضرور دیکھتے ہیں۔ اب ویکیپیڈیا کو ہم ادھر ادھر کیوں اس وجہ سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہاں سے کوشچن جس حساب سے اٹھاتے ہیں نا، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے میں ویکیپیڈیا کو آپ کو ویکیپیڈیا سے ہی بتانا چاہتا ہوں، پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویکیپیڈیا کی طرف۔ یہ ہے آپ کے سامنے ویکیپیڈیا ابراہیم مازنی۔ اب دیکھیں سب سے اوپر ہی لکھا ہوا ہے شاعر و ناقد و صحفی و کاتب روایی مصری من شعراء العصر الحدیث۔ تو جس سے ہم کو پتہ چل گیا کہ ان کے 3-4 مطلب پیشے تھے، 3-4 فلمی مشہور تھے جس کو ہم نے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو پیراگراف ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے، اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ کس کی وجہ سے یہ جانے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور جو ان کی مطلب جو کویشچن ان کے بارے میں اٹھا تھا وہ کہاں سے پٹ اپ کیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, اب ان کے بارے میں ہم یہاں سے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا, تنقید کیا نہیں کیا, وہ سب بھی ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں, تو ادھر ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں سے کویشچن اٹھا تھا ان کے بارے میں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہم نے دیکھا قوم مازن کی طرف سے ہم نے دیکھ لیا ہے, طب پڑھنا چاہا لیکن نہیں پڑھ پہلے دیکھیں. اب یہی چیز یہاں پر کویشچن آیا ہوا تھا. ٹھیک, میں جیسے بتاتا ہوں ایک پیراگراف ہوتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو یہاں سے 1 لائن 2 لائن 3 لائن, یہ چوتھی لائن آ گئی ہے, تو مطلب تھوڑا سا آگے اگر آ جائیں گے تو ہو جائے گا, لیکن اگر چاہیں گے تو مطلب یہ بھی تیسری لائن میں ہی بات ہو جائے گی کیونکہ یہیں سے کویشچن اٹھا تھا. ٹھیک ہے, تو میرا جو کہنا وہ مقصد ہوتا ہے وہ بالکل مطلب یہاں سے بالکل صحیح ہے, اور میرا جو طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا کہ ہر پیراگراف کا شروع کا 2 سے 3 لائن ہم کو پڑھنا ضروری ہے. اگر اس میں کچھ امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو نوٹ کیا جائے, پڑھیں گے پورا, لیکن 2 سے 3 لائن کے بیچ میں اگر کچھ نظر آیا تو ہم دیکھیں گے. تو یہاں پہ قوم مازن والی بات آ گئی دوسری لائن میں, تیسری لائن میں طب والی بات آ گئی, اور یہیں سے کویشچن اٹھایا ہوا تھا پچھلی بار. یہاں سے لکھا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ تَطَلَّعَ الْمَازِنِ إِلَى دِرَاسَةِ الطِّبِّ وَذَلِكَ بَعْدَ تَخَرُّجِهِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ اقْتِدَاءً بِأَحَدِ أَقَارِبِهِ وَلَكِنَّهُ مَا إِنْ دَخَلَ صَالَةَ التَّشْرِيحِ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ. یہی چیز فَتَرَكَ هذه المدرسة وذهب إلى مدرسة الحقوق ولكن مصروفاتها زیدت فی ذلك العام من 15 جنیحا الى 30 جنیحا. تو وہاں سے بھی ہٹ گیا تھا, ہم بھی پڑھ چکے ہیں کہ نہ طب پڑھ سکا نہ قانون. طب تو خود جا کے وہاں بے ہوش ہو گیا تھا, اور قانون چونکہ خرچ بہت زیادہ تھا اس وجہ سے. لیکن یہ جو کویشچن ہے کہ وہ کون سا ایسا بندہ تھا یہ حتی اغمی علیہ ہے کہ وہاں پر گیا, آپریشن تھیٹر میں گیا, اور دیکھتے ہی وہاں بے ہوش ہو گیا, اور پھر وہ چھوڑ کے چلا آیا, طب پڑھنے گیا تھا. تو یہی چیز یہاں سے پوچھا ہوا تھا, اس وجہ سے میں ویکیپیڈیا آپ کو ادھر ادھر نہیں کر رہا تھا, یہیں سے پڑھانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی کویشچنس یہاں سے ان کے بارے میں آتے رہتے ہیں. اب اسلوب الادبی میں آپ دیکھو گے تو ہم نے عقاد والی جو تعریف دیکھی تھی, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقاد نے اس کے بارے میں جو کہا تھا کہ میں اس سے بہتر نہیں جانتا ہوں جس نے نظم اور نثر دونوں کا ترجمہ بہترین زبان میں کیا ہو, ابراہیم عبدالقادر مازنی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چلتا ہے ویکیپیڈیا کو, اس لیے کہ بہت سارے کویشچن سیدھا یہیں سے پٹ اپ کیے جاتے ہیں. اب دیکھو ان کے مطلب جو مشہور کتابیں ہیں وہ آپ کو چاہو تو یہاں سے دیکھ سکتے ہو, من اعمالہ میں یہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابراہیم الکاتب ہے و ابراہیم الثانی ہے, دونوں ناول ہیں. حصاد الحشیم ہے, خیوط العنکبوت ہے, دیوان المازنی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ مؤلفات میں بھی ان کے دے ہوا وہی چیزیں گھما کے, تو دونوں ایک بار دیکھ لو. ٹھیک ہے, اور اس میں سے ہم موسٹلی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو ثلاثۃ الرجال و امراء ہم نے اس کی تصویر لگا تھی خیوط العنکبوت کی. ٹھیک ہے, صندوق الدنیا کی بھی ہم نے لگا دی, تو آلموسٹ اس میں سے ہم لوگوں نے دیکھ لیا. اس کے کچھ قصیدے یہاں سے دیے ہوئے ہیں, یہ چاہے تو اس پہ نظر مار سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ومن قصائد المازنی الانسان والغرور, ضمع النفس للمعرفة, سحر الحب, الشاعر المحتضر, ہاں اسی طریقے کا النسیان وغیرہ وغیرہ. تو ایک مرتبہ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں نیچے دیا ہوا یعد المازنی من کبار کتاب عصره وبرز من بین کبار الکتاب فی ذلک العصر امثال عباس محمود عقاد و مصطفی الرافعی و طه حسین. ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی یہاں ان کے بارے میں ساری چیزیں آپ نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تاریخ پیدائش وفات سب کچھ ان کا پتہ چل گیا ہے, اور بھی میں نے بتا دیا ہے. تو بس اب ان کے بارے میں یہیں تک ختم کرتے ہیں بات کو, اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے تیاری پہ فوکس کریں, اور جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے مجھے کمنٹ کر دینا, میں انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گا. تھینک یو, تھینکس فار واچنگ, آل دی بیسٹ.